اور ابھی آپ کو مناظر دکھائیں ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان جو کہ دفتر خارجہ پہنچے ہیں اور اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ اس سے پہلے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی دفتر خارجہ پہنچے تھے جن کا استقبال اسحاق ڈار نے کیا، اور پاکستان پہنچے ہیں مصر کے وزیر خارجہ، ترکی وزیر خارجہ اور اب سعودی وزیر خارجہ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پہنچیں گے تو اسلام آباد میں پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کی ایک انتہائی اہم بیٹھک ہوگی جو کہ موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور اسی تناظر میں اس وقت ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان جو کہ دفتر خارجہ پہنچے ہیں اور اسحاق ڈار نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے۔ آج ایک اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں جس میں پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ شریک ہوں گے، اور یقیناً یہ ایک اہم اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اہم بیٹھک ہے یہ جو کہ موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں بہت اہمیت کی حامل ہے، جس میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار موجود ہوں گے، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان جو کہ اب پاکستان پہنچیں گے، انہی کا انتظار کیا جا رہا ہے، ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی بھی اس میں موجود ہوں گے۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ محسن اعجاز، ترک وزیر خارجہ بھی دفتر خارجہ پہنچ چکے ہیں، مصر کے وزیر خارجہ بھی، کیا بتایا جا رہا ہے سعودی وزیر خارجہ کب پہنچیں گے پاکستان؟ دیکھیے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد اسلام آباد پہنچیں گے، اور مصر کے وزیر خارجہ گزشتہ روز ہی پاکستان پہنچ گئے تھے۔ اسی طرح ترک وزیر خارجہ بھی گزشتہ روز پاکستان پہنچے تھے، اور آج صبح پہلے مصر کے وزیر خارجہ نے دفتر خارجہ کا دورہ کیا، وہاں پہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی، اور اس وقت دفتر خارجہ میں جو ترکی وزیر خارجہ حاکان فیدان ہیں وہ پہنچے ہیں، اور اس وقت ان کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ دفتر خارجہ میں ملاقات جاری ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم دورہ ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دعوت پہ یہ مہمان وزراء خارجہ پاکستان پہنچے ہیں۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس دورے کا، اور اس میں کہ کس طریقے سے مشرق وسطیٰ میں جو امن ہے اسے بحال کیا جائے، کس طریقے سے کشیدگی کا خاتمہ کیا جائے، اور پاکستان اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ زبردست قسم کی ڈپلومیٹک ایفرٹس ریسنٹلی پاکستان کی جانب سے کی گئی ہیں کہ کسی طریقے سے کشیدگی کا خاتمہ ہو اور ٹیبل پر لایا جائے، ایران کو، امریکہ کو ٹیبل پر بیٹھ کے معاملات کو پرامن انداز سے جو ہے وہ حل کیا جائے۔ اور اسی سلسلے میں آج ایک انتہائی اہم بیٹھک ہوگی، 1 on 1 ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں ان مہمان وزراء خارجہ کی، جس طرح ابھی بھی نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں مصر کے وزیر خارجہ اور ٹرکش وزیر خارجہ کی۔ اسی طرح سعودی وزیر خارجہ بھی جب پاکستان پہنچیں گے تو وہ بھی نائب وزیر اعظم سے 1 on 1 ملاقات بھی کریں گے، اور ان کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے بھی ان تینوں وزراء خارجہ کی ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ہے وہ 4 فریقی اجلاس ہے جہاں پہ یہ چاروں وزراء خارجہ بیٹھیں گے اور اس بات کا حل نکالیں گے کہ کس طریقے سے جو مذاکرات ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان انہیں جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے، اور کس طریقے سے جو امن ہے مشرق وسطیٰ میں بالخصوص اس پر جو ہے وہ کام کیا جا سکے۔ بالخصوص ریسنٹلی جو ترک وزیر خارجہ نے پاکستان آنے سے پہلے انٹرویو بھی دیا، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کی آپس میں جو ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جائے، تو یہ ایفرٹس بھی ہیں کہ کسی طریقے سے نہ صرف جو آلریڈی جاری کانفلکٹ ہے اس کو ختم کیا جائے بلکہ اس کو مزید بڑھنے سے بھی روکا جائے، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور اسلام آباد اس وقت تمام جو سفارتی مرکز بن گیا، تمام سفارتی سرگرمیوں پر پوری دنیا کی نظریں آج اسلام آباد پر ہوں گی۔ آج اور کل یہ جو اجلاس ہے، مذاکرات ہیں، یہ شیڈیول کیے گئے ہیں۔ یہ جو چاروں ممالک اس اجلاس میں ہوں گے، پاکستان تو بطور لیڈ کر رہا ہے اس تمام جو مذاکراتی عمل ہے اس کو، اور ترکی، سعودی عرب اور مصر کا بھی بڑا زبردست رول رہا ہے، اور جو دیگر بڑی طاقتیں ہیں جو دوست ممالک ہیں پاکستان کے، چین اور دیگر، انہوں نے بھی نہ صرف پاکستان کی ان ایفرٹس کی تعریف کی ہے بلکہ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا راجہ محسن۔